پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو یونیفارم ہیں، جو سب کے پاس ہیں۔ ایک تو وجود کی نعمت ہے جو سب کو پروردگار نے دی۔ کچھ نعمتیں ہیں کہ جو کسی کے پاس زیادہ ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کسی کے پاس کم ہیں۔ وجود کی نعمت کے بعد بعض نعمتیں مثلاً عام طور پر انسانوں کے پاس حواس خمسہ ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، بعض اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر خدا نے نعمت نہیں دی ہے تو سوال بھی نہیں کرے گا، اور اگر نعمت دی ہے تو سوال کرے گا۔ یہ سوال کرنا اور سوال نہ کرنا کس اعتبار سے؟ سوال نہ کرنا بات واضح ہے کہ جب وہ چیز ہی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر آپ نے کسی بچے کو پین دی ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پین کو کیسے استعمال کیا، لیکن اگر آپ نے وہ چیز ہی اس کو نہیں دی ہے تو وہ یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ جب میرے پاس وہ چیز ہی نہیں تھی تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ نعمت جہاں جہاں موجود ہے ساتھ ہی ذمہ داری بھی موجود ہے۔ اگر نعمت نہیں ہے تو ذمہ داری بھی نہیں ہے، نعمت ہے تو ذمہ داری ہے، جس کے لیے غالباً یہ جملہ یا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کہ مفت میں کوئی لنچ نہیں ہے۔ اگر لنچ ہے تو اس کی قیمت بہرحال آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اپنی اس پالیسی کو اس طریقے سے بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خدا کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ گنجائش کتنی ہے؟ جتنی نعمتیں اس کے پاس ہے اتنی اس کی گنجائش ہے۔ جہاں اس کی گنجائش ختم وہیں اس کی ذمہ داری بھی ختم۔ اس کا یہ افسوس کرنا اور یہ کہنا کہ کاش میرے پاس اور نعمتیں ہوتیں تو میں اور زیادہ کام انجام دیتا، یہ اس کے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ مالک اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اگر ممکن ہوتا تو میں اس سے زیادہ بھی کر کے دکھانے کے لیے تیار تھا، لیکن اے پروردگار میرے لیے اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ یہ اس کے ظرف کی بلندی۔ مگر کیا پروردگار عالم جتنی گنجائش اس کو دی ہے اس سے زیادہ سوال کر سکتا ہے؟ سوال نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم کی جو عدالت ہے اس کی بنیاد مساوات پر نہیں، پروردگار عالم کی عدالت کی بنیاد اس پر ہے کہ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اس نے صحیح طرح سے استعمال کیا یا نہیں کیا۔ جب پروردگار علی کل شیء قدیر ہے، جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ قدرت رکھتا ہے تو اس دنیا کے اندر یہ ڈس بیلنس ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان ہے اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں، دوسرے انسان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب خدا اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یس۔ کیا اس دنیا کے اندر بھی وہ تبدیلی لا سکتا ہے؟ یس۔ کیا وہ لاتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ اس دنیا کے اندر سارا ڈس بیلنس ختم کر کے بیلنس کر دیتا ہے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ اب اس کے بعد آپ اسلام سے پوچھئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جس زندگی کا وہ تصور دیتا ہے تو اسلام اس بارے میں خاموش ہے یا کوئی تبصرہ کرتا ہے؟ جواب کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے۔ اسلام نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، قرآن نے اس بارے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں کہ پروردگار فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کہاں سب برابر ہے؟ کون کہتا ہے سب برابر؟ سب کے قد برابر ہے؟ نہیں۔ کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ سب کی آنکھیں برابر ہیں؟ نہیں۔ کسی کے پاس آنکھیں ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ جن کی آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں کی طاقت برابر ہے؟ کہاں برابر ہے؟ کسی کی آنکھیں 6/6 ہے، کوئی اینک کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ کیا پروردگار عالم نے سب کو انٹلیکٹ ایک برابر دی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ کسی کا IQ بہت اسٹرانگ ہے، کسی کا IQ ویک ہے۔ تو پھر بنیاد کیا ہے؟ آگے پروردگار کہتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جب آخرت آئے گی تو تمہیں نظر آئے گا درجات کا اور زیادہ فرق اور فضیلتوں کا اور زیادہ فرق۔ یہ تو دنیا کے اندر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں فضیلتوں کا فرق نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں تم کس کو فضیلت سمجھتے ہو؟ اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کے پاس وہ نعمت ہے، اس کے پاس یہ نعمت کم ہے، اس کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے، اس کے پاس یہ نعمت کم ہے، اس کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے۔ فرق تو ہے، انصافاً فرق ہے۔ تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ یہاں تو فرق ہے، آخرت میں اور زیادہ فرق نظر آئے گا۔ تو اے پروردگار اس میں وزڈم کہاں ہے؟ برادران عزیز، سارا ایشو یہ ہے کہ آپ دنیا کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کو آخرت کے مقدمے کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ دنیا کو اکیلے دیکھیں گے تو پھر انصافاً آپ کیسے ایک پورا نظریہ قائم کر سکتے ہیں؟ ایک پیس آپ نے لیا ہے، دوسرے پیس کو ہٹا دیا۔ آپ پلگ لے کر دیکھ رہے ہیں کہ اس پلگ کا کام کیا ہے، ساکٹ کو بھی تو دیکھو۔ جب ساکٹ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پلگ جب ساکٹ سے منسلک ہوتا ہے تو برقی رو بہنے لگتی ہے اور آلات کام کرنے لگتے ہیں۔ کہ بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کا پلگ آخرت کے ساکٹ کے ساتھ ملتا ہے تو نتیجے کی برق دوڑنے لگتی ہے، کرنٹ آنے لگتا ہے اور نظام مکمل ہو جاتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے تم کس زمانے کے اندر پیدا ہوں گے تمہارا اختیار، کوئی اختیار تمہارا نہیں۔ تم
تم کس گھرانے کے اندر پیدا ہو تمہارا اختیار ہے. تمہارے ماں باپ کون ہو یہ تمہارا اختیار ہے. ماں باپ امیر بھی ہو سکتے ہیں, غریب بھی ہو سکتے ہیں. ماں باپ پیسے والے ہوں, ماں باپ مفلس ہوں, ماں باپ عالم ہوں, ماں باپ جاہل ہوں. یہ ایج اس کو حاصل ہو گیا, نو ڈاؤٹ. اب اس کا جو معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع نہیں ہوگا جہاں سے دوسرے کا شروع ہوگا, زیرو سے شروع نہیں ہوگا. یعنی جو آپ ریڈنگ کی جو کیلکولیشن کرتے ہیں جو ایکسپیریمنٹس کے دوران, پریکٹیکلس کے دوران, کہ آپ ریڈنگ جو آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ایک شخص ہے وہ یہاں سے دوڑ رہا ہے اور ایک شخص ہے جو آگے سے دوڑ رہا ہے. آپ یہاں سے اس کی کیلکولیشن کریں گے اور اس کی بھی یہیں سے کیلکولیشن کریں گے؟ نہیں. جو آگے ہے وہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہاں سے وہ آگے کتنا دوڑا, اور یہ یہاں سے دوڑا تو یہ دیکھا جائے گا یہاں سے کتنا دوڑا. اگر یہ زیرو پر کھڑا تھا اور 5 کلومیٹر دوڑا تو مانا جائے گا کہ یہ 5 کلومیٹر دوڑا. لیکن اگر وہ پہلے سے 5 کلومیٹر پر تھا اور وہ 10 کلومیٹر تک پہنچا تو بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 10 کلومیٹر تک پہنچ گیا, مگر عدل پروردگار کے مطابق یہ جو 5 کلومیٹر دوڑا تھا اور وہ جو 10 کلومیٹر تک پہنچا ہوا, یہ دونوں برابر ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. پروردگار عالم جب فیصلہ کرتا ہے تو ان باریکیوں کو مد نظر رکھتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کالج, اسکول, کلاس روم, اس انوائرمنٹ سے میں بھی بہت واقف ہوں. میں نے بھی ان شعبوں کے اندر کام کیا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں. مجھے ایک بات تو بتائیں, کلاس کے اندر 25 اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ استاد کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ وہ مساوات کا علمبردار بنے اور 25 کے 25 اسٹوڈنٹس کو امتحان میں ایک برابر نمبر دے دیں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ نے یہ کیا تو مساوات تو ہو گئی, مگر کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ عدالت ہے؟ یہ عدالت نہیں ہے, یہ جسٹس نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب پرفارمنس کو اسیس کریں, دیکھیں کس نے کیسا لکھا, کتنا لکھا, سوال کیا تھا, جواب کیا تھا, اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور پھر اس کے مطابق جج کریں اور اس کے مطابق رزلٹ پریپئر کریں. کسی کو آپ نے دیے 50 میں سے 48, کسی کو آپ نے دیے 50 میں سے 30, کسی کو آپ نے دیے 50 میں سے 10 اور کسی کو فیل کر دیا 50 میں سے 0. 48 بھی آپ نے دیے پرفارمنس دیکھ کر, 30 بھی دیے آپ نے پرفارمنس دیکھ کر, 10 بھی دیے آپ نے پرفارمنس دیکھ کر اور 0 بھی دیا آپ نے پرفارمنس دیکھ کر. ایسا ہے یا نہیں؟ اب تو عدل ہو گیا, اب تو جسٹس ہو گیا, اب تو انصاف ہو گیا. خدا کی قسم نہیں ہوا. یہ وہ انصاف ہے جو آپ اور میں کر سکتے ہیں, اس کے آگے ہم کر نہیں سکتے. اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں ہے. ہم پرفارمنس دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے کہ کس کے 48, کس کے 30, کس کے 10, کس کے 0. مگر خدا جب عدل کرے گا تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کس طالب علم نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی تھی اور کس نے لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر تیاری کی تھی. یہ وہ ٹیچر نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے ممکن بھی نہیں. مگر جب پروردگار دیکھے گا تو بیک گراؤنڈ بھی دیکھے گا. عین ممکن ہے کہ 30 نمبر والا 30 لے کر اس 48 والے سے آگے چلا جائے, اس لیے کہ آپ کوانٹیٹیو انالیسس کر رہے ہیں. خدا صرف کوانٹیٹیو انالیسس نہیں کرتا, کوالٹیٹیو انالیسس بھی کرتا ہے. صرف عدد کو مد نظر رکھنا اور ہوتا ہے, کیفیت کو مد نظر رکھنا اور ہوتا ہے. بظاہر عدد چھوٹا ہوتا ہے مگر کیفیت کی وجہ سے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر نہ کہتے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ ضربت تو ایک ہے مگر ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک ہونے کے باوجود عدد کے اعتبار سے ایک ہے. جب کوالٹی وائز دیکھا جائے تو اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ثقلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.